بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع صحابہ سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا موضوع جو کہ چل رہا ہے خلیفہ بلا فصل، ایک سیریز، اس حوالے سے ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام کے اندر یہ ثابت کیا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو روافضہ، امامیہ، بعض ایسے عناصر یہ کہتے ہیں کہ اصل میں حق ان کا تھا پہلے خلیفہ ہونے کا، لیکن ان کا حق ان سے چھینا گیا اور دیگر صحابہ اکرام کو، کبار صحابہ اکرام کو ان کی جگہ پہ نامزد کیا گیا اور ان کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ یہ اعتراضات جو ان کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں، ہم نے شرعی رہنمائی حاصل کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں فضیلت الشیخ جناب فؤاد بٹوی حافظہ اللہ تعالیٰ، جن کے ہم مشکور ہیں کہ وہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں۔ انہوں نے یہ واضح کیا کہ ان کے یہ اعتراضات درست نہیں ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے غدیر خم سے۔ حدیث ثقلین کے حوالے سے ہم ان سے شرعی رہنمائی حاصل کریں گے کہ جو بعض روافضہ ایسے ہیں، بلکہ عمومی طور پہ جو روافضہ امامیہ جو اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اور ان دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے آیا ان کا یہ ثابت کرنا ممکن ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے ہم آج بھی ان سے شرعی رہنمائی حاصل کریں گے۔ چلتے ہیں ان کی جانب۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے؟ الحمدللہ۔ حیاک اللہ۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ غدیر خم سے کیا مراد ہے، یہ کیا چیز ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ جو غدیر خم ہے، اس واقعے کا ایک پس منظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر اپنے آخری حج سے آپ ذو الحجہ کے مہینے میں آپ مکہ سے مدینہ واپس آ رہے تھے، اور ایک مقام جہاں یہ پانی، غدیر جو ہے وہ عربی زبان میں کھڑے ہوئے پانی کو کہتے ہیں، اور خم اس کا نام ہے، یعنی اس پانی کا نام غدیر خم یہ رکھا گیا ہے۔ تو اس مناسبت سے اس یعنی واقعے کو اس پانی یا اس پانی کی جگہ سے جو ہے وہ موسوم یا منسوب کیا جاتا ہے۔ تو اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے آل بیت علیہم الرضوان، ان کے آپ نے کچھ حقوق جو ہیں وہ ذکر کیے، اور آپ نے ان کا خیال کرنے کی وصیت کی، اور نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں کچھ جو ہے وہ خیر خواہی اور امت کو جو ہے وہ ان چیزوں کی نصیحت کی۔ تو یہ غدیر خم جو ہے، یہ چونکہ اس میں آل بیت کے حقوق اور ان کے حوالے سے کچھ چیزیں نبی علیہ السلام نے ذکر کی، تو اس مناسبت سے جو ہے وہ اس واقعے کو زیادہ جو ہے وہ شہرت مل گئی، اور عموماً جو ہے وہ رافضہ اور جو باقاعدہ اس تہوار کو باقاعدہ منایا جاتا ہے، وہ باقاعدہ اس دن کو، یہ 18 ذو الحجہ کا دن جو ہے، اس کو باقاعدہ وہ عید کے طور پر مناتے ہیں۔ اور اس واقعے کے اندر کچھ یعنی حقائق ہیں، کچھ چیزیں تو ثابت ہیں، لیکن کچھ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کے اندر جو ہے وہ شامل کر دی گئی ہیں، داخل کر دی گئی ہیں، اور اس میں یقیناً روافضہ کے ہاتھ جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے ان روایات کے سیاق و سباق سے اور ان کی حقیقت سے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کچھ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کچھ نہیں بلکہ بہت ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر شامل کی گئی ہیں۔ تو عموماً لوگ جو ہے وہ یہ دو چیزیں اکثر آپ جانتے ہیں کہ روافض میں، امامیہ میں اور اہل تشیع جو ہیں ان کے اندر یہ چیزیں معروف اور مشہور ہیں۔ ایک تو یہ غدیر خم، اکثر آپ، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اکثر ان کی مجالس جو ہیں ان دونوں چیزوں سے خالی نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں، اور کچھ کتاب اللہ، سنت رسول، اور یہ چیزیں تو ذکر کریں یا نہ کریں، اللہ کے رسول کی سنت یا قرآن کریم کی آیات یا اللہ اس کے رسول کی بات ہو یا نہ ہو، لیکن یہ دو واقعات جو ہیں وہ گویا کہ کتاب و سنت کے قائم مقام ہیں ان کے ہاں، اور اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ غدیر خم کو بار بار ذکر کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ فدق جو ہے جو زمین خیبر کی تھی اس کو ذکر کی۔ یہ دو چیزیں جو ہیں وہ اکثر آپ سمجھیں گردانیں ہیں جو گھومتی رہتی ہیں اور گردش کرتی رہتی ہیں۔ تو بہت سارے ہمارے عوام جو ہیں، اگر آپ ان سے پوچھ لینا کہ بھئی یہ غدیر خم کیا چیز ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا وہ نہیں جانتے۔ بس یہ ہے کہ وہ جو چیزیں انہوں نے اپنے علماء سے یا اپنے لوگوں سے سنی ہوتی ہیں بس اتنا ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ چیزیں بالکل بھی نہیں جانتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ غدیر خم جو ہے
غدیر عربی میں کھڑے ہوئے پانی کو کہتے ہیں، اور خم اس کا نام ہے، یعنی وہ پانی یا وہ تالاب یا وہ جگہ جہاں وہ پانی جمع تھا اس جگہ کے لیے یہ لفظ بولا گیا جہاں یہ واقعہ پیش آیا اس مقام کو، اور اس مقام کو، تو اس مناسبت سے اس کو غدیر خم کہتے ہیں۔ صحیح۔ شیخ، حدیث ثقلین کے حوالے سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں خلیفہ بلا فصل سیدنا علی المرتضیٰ ہونے کا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ہیں، تو یہ جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے بعد یعنی کتاب اللہ کو اور اہل بیت کو تھامے رکھنا، اس حوالے سے وہ استدلال کرتے ہیں، تو آیا ان کا یہ استدلال درست ہے کہ اس سے نامزد کیا جا رہا ہے کہ کتاب اللہ کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ امامت کے یا خلافت کے حقدار ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کے ہمیں جو الفاظ ہیں ان کو دیکھنا ہوگا، اور اس کے بعد ہم یہ کنفرم کریں گے کہ اس کے اندر کیا واقعتاً ہی ائمہ کی معصومیت اور ان کے اقوال اور ان کے جو اعمال اقوال و افعال ہیں ان کو مضبوطی سے تھامنا، اور اسی طرح اس کے بعد ان کی امامت اور خلافت کے قائل ہونا کیا یہ مطلب واجب اور ضروری ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ترمذی میں، جامع ترمذی میں حضرت زید بن ارقم اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں سے روایت ہے، اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لم تضلوا بعدی، کہ میں تمہارے اندر وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں یا چھوڑنے والا ہوں کہ جب تک تم اس کو تھامے رکھو گے تم کبھی بھٹکو گے نہیں، گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احدہما اعظم من الاخر، ان میں سے ایک دوسری سے عظیم ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے جو کہ ممدود من السماء الی الارض، جو آسمان سے اتاری گئی زمین کی طرف، اور پھر آپ نے فرمایا وَإِطْرَتِي اہل بیتی، اور میری عطرت اور اہل بیت یعنی مراد میرے اہل بیت ہیں۔ تو اس حدیث سے جو ہے وہ جیسے ابن المطہر الحلبی اور اس کے علاوہ کئی اور جو روافد ہیں اور اہل تشیع ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں جیسے کہ معانی الاخبار کے اندر اور اسی طرح جو ہے وہ منہاج الکرامہ کے اندر، دیگر جو امامیہ اور شیعہ اور جو روافد ہیں ان کی کتابوں کے اندر یہ مطلب چیزیں موجود ہیں کہ اس حدیث سے انہوں نے جو ہے وہ استدلال، اور بعض روایات میں ثقلین کے الفاظ بھی انی تارکم فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اس حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ یہاں نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کے احکامات کو اور آل بیت اطہار کے جو اقوال ہیں افعال ہیں ان کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا جب ان کے اقوال و افعال کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پھر نبی کریم علیہ السلام کے بعد جو ہیں وہ خلیفہ وہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور چونکہ وہ آل بیت کے سید ہیں اور یعنی سر فہرست ہیں، سب سے پہلے نمبر پر ہیں، تو اس وجہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب ان کے اقوال اور ان کے افعال حجت ہیں اور تو پھر ضروری ہے کہ وہ خلیفہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے بعد ہوں۔ تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس حدیث کے یہ جو حدیث ہے جو ترمذی میں ہے، اس حدیث پر علماء نے کلام کی ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ اور کئی علماء نے اس حدیث کی صحت پر کلام کی ہے، لیکن اس سے ملتی جلتی ایک حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں ہے، اور وہ اس حدیث کی وضاحت کرتی ہے کہ یہاں آل بیت اور قرآن کریم اس کو تھامنے سے کیا مراد ہے، یعنی ثقلین دو بھاری چیزیں چھوڑ کے اللہ کے نبی جا رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کے ساتھ تعامل کیسے کرنا ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا تعامل کیا ہوگا اور آل بیت کے ساتھ ہمارا تعامل کیا ہوگا۔ تو ہم جاتے ہیں صحیح مسلم کی طرف، اور وہاں بھی حضرت زید بن ارقم ہی راوی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ راوی خود جو ہے وہ اس چیز کی وضاحت کر رہا ہے کہ یہاں قرآن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا وصیت کی ہے اور نصیحت کی ہے، اور اپنی آل کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا نصیحت کی ہے۔ تو صحیح مسلم کے اندر نبی علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں، راوی حضرت زید بن ارقم ہی ہیں، اس میں کہ آپ نے فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ، اس سے پہلے کچھ الفاظ ہیں کہ میں بشر ہوں، انما انا بشر، کہ میں انسان ہوں اور کبھی کسی وقت بھی اللہ کا فرشتہ جو ہے ملک الموت آ سکتا ہے اور میں دنیا سے جا سکتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں کچھ وصیتیں کی، ان میں سے آپ نے فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْن، میں تمہارے اندر دو ثقلین یعنی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، ان میں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت اور نور ہے، فخذوا بکتاب اللہ، مضبوطی سے تھام لو اللہ کی کتاب کو۔ اب دیکھیں پچھلی حدیث سے یہ حدیث جو ہے ان الفاظ کو یعنی ثقلین میں دونوں میں ہمارا تعامل کیا ہوگا اس کو واضح کر رہی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ ثم قال واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یعنی پہلے قرآن کا ذکر کیا اور قرآن کے احکامات کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے فرمایا کیونکہ یہ فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت اور نور ہے. اس کے بعد آپ نے آل بیت کی چونکہ وصیت کی ہے کہ میرے آل بیت کا تم نے جو ہے وہ خیال کرنا ہے اور وہ تمہارے اندر چھوڑ کے جائے، تو آپ نے فرمایا کہ وَأَهْلُ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، کہ میں اللہ کی یاد کرواتا ہوں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم میرے بعد میرے جو آل بیت ہیں ان کا خیال کرنا، ان کے حقوق کا خیال کرنا، ان سے محبت رکھنا، ان سے ولایت رکھنا، دوستی رکھنا، ان سے عداوت نہ رکھنا، ان سے بغض نہ رکھنا، ان کو اذیت نہ پہنچانا، ان کو اذیت نہ پہنچانا. تو یہ مقصود ہے. اب راوی خود جو ہے ان الفاظ کی وضاحت کر رہے ہیں، اور راوی اپنی روایت کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے دوسرے لوگوں سے کہ اس سے کیا مراد ہے، اور صحابی خود وضاحت کر رہے ہیں. تو یہاں پہلی روایت کے اندر یہ ہے کہ جیسے وہ بعض الفاظ ذکر کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ہے کہ جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، تو مراد وہ اقوال و افعال. اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ ان کے اقوال اور ان کے افعال جو ہیں وہ یعنی ہمارے لیے قرآن و سنت کے مقابلے میں اس طرح حجت نہیں ہے. اگر قرآن یا سنت، پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ ثابت بھی ہیں کہ نہیں، اور اگر وہ ثابت ہو جاتے ہیں تو قرآن اور سنت کے اگر مقابلے میں آ رہے ہیں تو یہ تو آل بیت کے ہی بعض لوگوں نے باقاعدہ جو ہے وہ آل بیت کے دوسرے لوگوں کے بعض اقوال جو ہیں ان کو رد کیا ہے اور ان کو نہیں لیا اور نہ وہ حجت مانتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آل بیت کے بارے میں جو اللہ کے نبی نے اپنی امت کو وصیت کی ہے، وہ وصیت مراد آل بیت کے حقوق کا خیال کرنا ہے، ان سے محبت رکھنا، ان سے ولایت رکھنا، ولایت سے مراد دوستی رکھنا، اور ان سے جو ہے وہ تعلق کو قائم رکھنا، اور اسی طرح جو ہے ان کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد تھی. اسی طرح آل بیت سے مراد اگر ہم مطلب یہاں ان کی ولایت اور امامت اور خلافت لیتے ہیں تو آل بیت میں تو پھر وہ سارے لوگ ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے. اس میں تو بنو ہاشم سارے آتے ہیں، اس میں جو ہے وہ حضرت عباس بھی ہیں، حضرت عباس کی آگے آل بھی ہے، اسی طرح حضرت علی کے دوسرے بھائی بھی ہیں، حضرت عقیل ہیں اور حضرت جعفر ہیں، ان کی آگے اولادیں ہیں، وہ سارے آتے ہیں. تو پھر تو یہ کیسے تم نے مراد لے لیا کہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ تو اس میں تو پھر دیگر لوگ بھی آتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس سے مراد آل بیت کا اجماع لیا جائے، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے مراد آل بیت کا اجماع ہے کہ جس مسئلے پر ائمہ معصومین اتفاق کر لیں، اجماع کر لیں، تو وہ اجماع ہے اور وہ ثابت ہے. لہٰذا آل بیت نے علی کی خلافت پر اور ان کے خلیفہ بلا فصل ہونے پر جو ہے وہ اجماع کیا ہے. لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں پر واجب ہے کہ وہ ان کو خلیفہ بلا فصل تسلیم کریں اور ان کے بعد ان کی آل کے اندر خلافت اور امامت کو تسلیم کریں. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر جزوی اجماع سے، یعنی آپ دیکھیں کہ آل بیت امت کا حصہ ہے نہ کہ امت ہے، بے شک آل بیت امت کا حصہ ہے نہ کہ امت ہیں. تو جب امت کے ایک حصے کا اجماع دوسروں پر یہ لازم کرتا ہے کہ آپ ان کے اقوال و افعال کو اور آپ ان کو امام اور خلیفہ تسلیم کریں، تو ایک پوری امت کا اجماع جس کے اندر پوری امت ہے اور وہ ابو بکر و عمر کی خلافت پر متفق ہے، وہ حجت کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور اس پر جو ہے وہ کتاب و سنت سے تواتر کے ساتھ دلائل موجود ہیں کہ امت کا اجماع جو ہے وہ حجت ہے. تو اگر آل بیت یعنی جو بعض امت ہیں اگر ان کا اجماع حجت ہو سکتا ہے تو پوری امت ابو بکر و عمر کی خلافت اور امامت پر متفق ہے، بلکہ خود آل بیت بھی متفق ہیں، بلکہ خود آل بیت بھی متفق ہے. کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آل بیت میں سے نہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت علی کے تمام اقوال کو حجت نہیں مانتے تھے. بہت سارے مسائل کے اندر آپ کو یہ کتابوں کے اندر مستند ملے گا کہ انہوں نے حضرت علی کے بعض اقوال جو اجتہادی آراء ہیں ان کے خلاف فتویٰ دیا ہے، اور اس طرح دیگر. اور اسی طرح حضرت حسن، حضرت حسین، آگے ان کی اولادیں ساری ابو بکر و عمر کی خلافت کو مانتے تھے. تو اگر یہاں اجماع یعنی آل بیت کے اجماع سے مراد یہ ہے کہ علی کو خلیفہ بلا فصل مانا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور دیگر جو آل بیت کے لوگ ہیں تو یہ تو وہ خود بھی اس کا اعتراف نہیں کرتے تھے، نہ وہ خود کہتے تھے. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہاں مقصود اس حدیث سے سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آل بیت کے بارے میں اپنی امت کو یہ وصیت کی ہے کہ تم ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے حقوق کا خیال کرنا، ان سے میری وجہ سے محبت رکھنا، اور ان کو تم نے کسی طرح کی اذیت اور تکلیف جو ہے وہ نہیں دینی، اور نہ تم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی غلط قسم کا رویہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے. یہی اس سے ثابت ہوتا ہے. باقی اس سے جو ہے وہ ائمہ کے اقوال اور ان کے افعال جو ہیں اس کو حجت بنانا کہ وہ ہمارے لیے حجت ہیں ثابت ہوں یا نہ ہوں. ہم کہتے ہیں پہلے تو صحیح سند کے ساتھ ثابت کریں نا،
اور دوسری بات یہ کہ اگر ثابت ہو جائے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ ان میں سے کون سے یعنی اقوال جو ہیں وہ صحیح ہیں، کون سے اقوال صحیح نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے اقوال جو ہیں ان میں سے وہ ثابت ہی نہیں صحیح سنن کے ساتھ۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ یعنی اہل بیت جتنے بھی ہیں وہ باقاعدہ قرآن کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف بیان دے دیں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ جی، تو بہت سارے اقوال ان کی طرف منسوب کیے گئے ہیں اور وہ اس سے بری ہیں، اور وہ اہل بیت اور ائمہ یہ بھی جو ہیں تکلیف پہنچانا ہی وہ ہے، یہ تکلیف ہے بالکل کہ کسی کی طرف آپ ایسی الزام بات لگانا، منسوب بہتان کر دیں لگانا۔ اور اس کے اندر اللہ اس کے رسول پر افترا ہو۔ یعنی انہوں نے تو باقاعدہ امت کو جوڑنے کا کام کیا، باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرا یہ شہزادہ جو ہے باقاعدہ امت کو جوڑے گا۔ جی، آل بیت خود جو ہیں، یعنی آل بیت ہم نے کہا کہ صرف حضرت علی کی اولاد تو نہیں نا، اس کے اندر حضرت عباس کی اولاد ہے، حضرت جعفر کی اولاد ہے، حضرت عقیل کی اولادیں ہیں آگے، ان سب نے بھی حضرت علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے پر اتفاق نہیں کیا۔ تو جب انہوں نے اتفاق نہیں کیا، وہ بھی ابو بکر و عمر کی خلافت کو مانتے تھے، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کی امامت اور خلافت کو مانتے تھے، انہوں نے بیعت کی، حسن و حسین نے کی، دیگر سب لوگوں نے۔ تو یعنی یہ کیسے تم زبردستی ان کی طرف یہ چیز جو ہے وہ منسوب کر سکتے ہو؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس سے حدیث ثقلین سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ائمہ جو ہیں ان کے اقوال اور ان کے افعال جو ہیں وہ حجت ہیں قرآن کے مقابلے میں، سنت کے مقابلے میں، اور اسی طرح ان کی امامت اور خلافت جو ہے یہ اس کو قبول کرنا یہ امت کے لیے لازم اور واجب ہے، اور خلیفہ بلا فصل ان کو اور خلافت اور امامت کا حق جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل کا تھا، نہ کہ ابو بکر اور عمر اور دیگر صحابہ کرام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کا تھا۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں ان کے اوپر تو یہ کتنی بڑی گستاخی ہے کہ ایک طرف تو آپ کا یہ باقاعدہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ وہ باقاعدہ مشکل کشا ہیں اور حقیقی مولا ہیں، ایک طرف یہ نظریہ ہے، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو وہ خود اپنا وہ حق جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا وہ حق تھا وہ خود حاصل نہیں کر سکے، تو کتنا تعارض اور تضاد ہے قول و فعل کے اندر اور معاملات کے اندر۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیتا رہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دین کی خدمت پر گامزن رکھے۔ ناظرین اکرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے یہ واضح کیا کہ یہ جو حدیث ثقلین ہے اس سے جو استدلال کیا جاتا ہے کہ خلیفہ بلا فصل سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کا جو اصل پس منظر ہے وہ یہی ہے کہ جو راوی بیان کر رہا ہے، جس نے باقاعدہ وہ روایت بیان کی ہے، وہ جو بیان کرے گا ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے، نہ کہ اپنی طرف سے ہم اضافے کر کے اور اپنی طرف سے ان بیانات کو، اقوال کو تبدیل کر کے اور خود اپنا بیانیہ ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ طریقہ یقیناً امت کے لیے بھی درست نہیں ہے، فساد کا باعث بنتا ہے، اور جو ہمارے سادہ لوگ عام مسلمان بھائی ہیں ان کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ تسلیم کرنا چاہیے ہر اس چیز کو جو کہ اتھینٹک ہو اور قرآن و سنت کے عین مطابق ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے امت کو آپس میں جوڑے رکھیے، فساد، فتنہ اور اسی طرح کے معاملات کے اندر ملوث مت ہوجیے۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے کر سکتے ہیں، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔